سلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ کیسے ہیں؟ مولا کا کرم، آقا کا کرم ہے. آپ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. اچھا قبلہ، دو سوالات ہیں میرے آپ سے. میں سوال کرتا ہوں تو اگر آپ جواب دیں. اچھا، پہلا سوال یہ ہے کہ قبلہ، یہ کہاں جو سے فون حوالات آپ نے دکھائے ہیں کہاں سے کال پاکستان کر سے رہے ہیں؟ پاکستان کس سے شہر سے؟ کس شہر سے؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد. جی جی فرمائیے. جی اچھا، یہ جو آپ نے حوالہ جات دکھائے ہیں اور کتب دکھائے ہیں، یہ تو اصل میں حجت ہوں گی بکریوں پر. ہم پر تو یہ حجت نہیں ہے. تو کوئی ائمہ سے اگر آپ کوئی حوالہ جات ایسے دکھا دیں یا ہماری کتب سے تو وہ بہتر ہوگا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بڑی مشکل ہو رہی ہے مجھے اس کا جواب ڈھونڈنے میں. کوئی جو ہے جماعت عمریہ سے کوئی عالم کوئی اس کا جواب بھی نہیں دیتا. اگر آپ دے دیں تو. سوال یہ ہے کہ احد میں عمر کے بھاگنے کی سپیڈ کیا تھی؟ جزاک اللہ. عمر نے خود نے کہا نا اس کے جواب میں. عمر نے خود نے کہا فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْزُو كَأَنِّي أَنْزُن. میں اس طرح بھاگ رہا تھا کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میں اس طرح بھاگ رہا ہوں جیسے میں پہاڑی بکری ہوں. اس کو خود اپنے سپیڈ کو بتایا عمر. یہ صحیح سند کے ساتھ تفسیر طبری میں موجود ہے. ٹھیک ہے. عمر کی سپیڈ کیا تھی؟ عمر کی سپیڈ بڑی سپیڈ تھی. دیکھیں، پہاڑ میں چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں کچھ دن پہلے گیا تھا پہاڑ پہ چلنے کے لیے. خدا جانتا ہے اتنی سخت پہاڑی، راستہ پتھر، سب بہت مشکل. اتنا تو ایک پاس ہے وہاں پہ گاڑی کا راستہ نہیں، چلنے کا راستہ. میرے پیر پہ آبلے پڑ گئے بھائی. تو میں نے وہاں پہ دیکھا جو ایتھلیٹک لوگ ہیں وہ دوڑتے ہوئے چل رہے ہیں بھائی، دوڑتے ہوئے. باقی سب لوگ سانس لیتے ہوئے رک جاتے ہیں 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد، 2 گھنٹوں کے بعد. وہ دوڑتے ہوئے چل رہے ہیں اوپر بھائی ایسے. تو بہرحال پہاڑیوں میں جو سب سے زیادہ اسپیڈ ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے؟ بکری کی ہوتی ہے. بکری پہاڑی بکرے. تو عمر کا خود اپنا جملہ ہے اسپیڈ کا. جواب آپ کو مل گیا کہ میں پہاڑی بکری کی طرح چل رہا تھا. اچھا، یہ ایک سوال. آپ نے ایک دوسرا سوال بھی کیا. دوسرا سوال آپ نے کیا پہلا آپ کا جو سوال تھا بھول گئے. بہرحال وہ بھول گئے، معاف کیجیے گا، وہ ہم بھول گئے. سلام علیکم. بات کریں بھائی. وعلیکم السلام. قبلہ یا علی مدد. یا علی مدد. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ قبلہ اس وقت تو میں انگلینڈ سے کال کر رہا ہوں. پہلے پاکستان سے بھی آپ کو کیا کرتا تھا کبھی کبھی. جب آپ نے بہت پہلے ایک دفعہ وہ ایک عمری عالم تھا، اس کو مناظرے کی دعوت دی تھی، پاکستانی تھا وہ، عرفان شاہ مشہدی. تب سے قبلہ میں آپ کو سنتا چلا رہا ہوں. تو قبلہ میں نے فقط کال کی ہے اس وجہ سے کہ آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. خدا جانتا ہے کہ جیسے آپ نے ہمارے دلوں پہ مرہم رکھی ہے ویسے کوئی عالم نہیں رکھ سکا. کیا یہ پاکستان والے، کیا یہ باقی جتنے بھی شیعہ عالم تھے، جب سب نے ہمیں چھوڑا تب آپ نے ایک واحد امید تھے ہماری، اور آج بھی آپ امید ہے. مولا آپ کو سدا ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اور قبلہ بہت خوشی ہوتی ہے آپ کی تقاریر کو سن کے، اور بس یہی دعا ہے مولا سے کہ وہ آپ کی کاوش کو قبول کریں. اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس طرح کے پروگرام مزید کیا کریں تاکہ ہم آپ سے جتنا بھی ہو سکے استفادہ حاصل کریں. باقی جو آج آپ نے تقریر کی اور اس میں جو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو تفسیر بیان کی، قبلہ کبھی کسی عالم سے نہیں سنی. اور جتنے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہمارے لیے، ہمارے تمام شکوک و شبہات کو آپ نے دور کر دیا اور ہمیں جواب دینے کے قابل کر دیا. تو قبلہ بہت مہربانی آپ کی. بہت مہربانی آپ. خدا آپ کا عزت. خدا کا شکر ہے، مولا کا کرم ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے، امام الزمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا کرم ہے کہ میں نے آج آپ کے سامنے وہ تحقیق پیش کیا جو شاید کسی ایشی عالم کے پاس نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کسی بھی شیعہ مولوی کے نہ کتاب میں ہے نہ اس. اب سب کتابیں تو ہم نے نہیں پڑھی لیکن بہت بعید ہے کسی کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہوتا تو میڈیا پہ آ جاتا. اس طرح کے تحقیقات ہمارے بہت زیادہ ہیں. خدا اللہ جانتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر، ان کے حقانیت پر، ان کی امامت پر، اور ان کی مظلومیت پر، اور ان کے دشمنوں کے کفر اتنے زیادہ ہیں میرے پاس اس طرح کے کو کسی کے قلم اس تک نہیں پہنچی ہے. خدا جانتا ہے میرے پاس. اور میں نے یہ 10-12 سال پہلے تقریر کرنا شروع کر دیا تو اللہ جانتا ہے اس فارسی زبان میں ہم نے شروع کیا. اس وقت اس زمانہ یہ حالت تھی کہ یہ حوزے والے وہابی بن رہے تھے. حوزے والے شیعہ مولوی، ان کی کوئی دین ایمان تو نہیں ہے. بہت سارے ان کے بوئی مذہب میں متزلزل ہو چکے تھے. خدا جانتا ہے سب سے زیادہ جو نفع ہوا ہے حوزہ والوں کو، کم از کم وہ وہابی نہیں بنے.
وہ ہمارے نام تو نہیں ہے، شکریہ تو ادا نہیں کرتے. ہماری ہی تقریروں کو سن سن کر ایران کے بڑے بڑے اسپیکرز، بڑے بڑے ان کے مشہور معروف علماء ہماری تحقیقات کو اپنے نام سے پیش کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین. اگر ہم یہ اللہ اہل بیت علیہ السلام کا احسان نہ ہوتا اور میری تقاریر نہ ہوتی، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یہ اہل بیت علیہ السلام کا احسان نہ ہوتا تو ایران کی حالت بہت خراب ہوتی ہے اس وقت. یعنی جس طرح پاکستان میں ہے نا شیعہ بے بس، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، اس سے بدتر حالت عراق ایران میں تھی شیعوں کی. ہم نے وہ صفایا کر دیا الحمدللہ. تقریروں پہ تقاریر، 3-4 گھنٹوں کی تقریر ہمیشہ ریفرنسز کے ساتھ. اب لوگ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں نوجوان کہ اب وہابیت تو وہ کسی فارسی زبان میں کسی کو منہ بھی نہیں نکال سکتے نا. وہ ایسے ان کی ایسی صفائی کر دی، ان کی طبیعت ایسی صاف کر دیا. تو اب الحمدللہ میں جب فارسی زبان میں تقریر کرتا ہوں تو مجھے ان سے اختلافی مسائل پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور کرتے بھی ہیں تو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ اتنے بیان کر چکے ہیں اور لوگ ہماری تحقیقات سیکھ کر وہ اتنے اسی تحقیقات کو دوبارہ لوگوں تک پیش کر چکے ہیں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کی تربیت ہو چکی ہے، بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ. کہ وہابیت نے خرچ بھی بہت کیا ایران میں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران تشیع کا گڑھ ہے، مرکز ہے. تو فارسی زبان کے لیے ان کے بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں، اب بھی ہیں، اور بہت سارے پبلیکیشنز ہیں، ویب سائٹس ہیں. وہ ہر طرح سے حرامی پن، اور شیعہ علماء کو پیسے دیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. حوزہ علم قم کو باقاعدہ سعودی عرب سے، امارات سے پیسے آتے ہیں. وہ علماء جو وہابیت اور صحابہ کی شان بڑھانے کے لیے اور شیعہ عقائد میں تشکیک پیدا کرنے کے اہل، ان کو بڑے پیسے ملتے ہیں، ان کو بڑے پیسے ملتے ہیں. آپ ہیں سوئے ہوئے، آپ ہیں غفلت میں، آپ کا دشمن جاگا ہوا ہے، آپ کا دشمن بڑا محنت کر رہا ہے، اس کا طریقہ باطل ہے لیکن وہ اپنے باطل طریقے پہ بڑا کام کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ لیکن الحمدللہ اتنے نوجوانوں کی تربیت ہو چکی ہے، اتنے طالب علموں کی تربیت ہو چکی ہے کہ سبحان اللہ ہر لحاظ سے. یعنی ابو بکر کا نام، عمر کا نام، عثمان کا نام ہی نہیں لے سکتے ہو، ایسی ذلت ہوتی ہے ان کو. الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ، اور عربی زبان میں بھی یہی ہے. السلام علیکم، بات کریں بھائی. وعلیکم السلام. آغا میرا ایک سوال تھا. جی کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی؟ میں فن لینڈ سے بات کر رہا ہوں. واہ واہ جناب، کیسے ہیں؟ ٹھنڈی ہوائیں ہیں وہاں پہ؟ جی بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں آج کل تو، اور دن کافی لمبے ہیں. سلامت. تو جی آغا صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ میں تقلید کرتا تھا حضرت سستانی کی، لیکن اب میں آئی ایم موونگ ٹوورڈز لائک کہ میں تقلید کر لوں لائک معصوم کی. لیکن میرا ایک سوال یہ کہ ابھی سستانی صاحب کی تقلید کرنے میں مجھے میرے لیے آسانی یہ کہ نا، اگر میرا کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو ان کی ویب سائٹ ہے، عموماً اس پہ جا کے آپ کو تمام جواب مل جاتے ہیں. جی ہاں. یا اگر کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو ان کی ویب سائٹ سے ان کے جو نمائندے ہیں ان سے میں پوچھ لیتا ہوں. لیکن اگر میں اس طرح پاؤں کہ صرف قرآن اور حدیث خود اگر مجھے پڑھنی پڑے، تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے پڑھنا بہت ہی مشکل کام ہے. تو اگر میں ایک طرح سے اصولی شیعوں کو چھوڑ کے اس طرف آؤں تو میرے لیے آسان ذریعہ کیا ہوگا کہ اگر مجھے کوئی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہے، آپ میرے کیا ذرائع ہوں گے؟ آن لائن سن لیجیے یا علیمت. بہت مہربانی، تھینک یو. دیکھیں یہ مصیبت ہے، یہ ایک مصیبت ہے کہ اگر کوئی شخص سیستانی، خامنئی، خمینی، شیرازی ان کی رائے جاننا چاہے تو بہت آسان ہے. مولویوں کو فون کرو، ان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. مسجد میں فون کرو، وہ سیستانی کا وکیل بیٹھا ہے، وہ جی حضرت آیت اللہ دامت ظلہ الوارث، اس کا یہ فتویٰ ہے. ویب سائٹس ہیں بھائی، وہ ہر زبان میں سیستانی کے ویب سائٹس ہیں، اردو، بنگالی، وہ دنیا، روسی، قزاقی، وہ ہر زبان، انگلش تو اردو کی کوئی بات ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. ہر زبان میں ویب سائٹ ہے ان کی آرا جاننے کے لیے، ان مولویوں کے آرا جاننے کے لیے. لیکن اگر آپ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا قول جاننا چاہیں، کوئی ویب سائٹ نہیں ہے، کوئی شیعہ عالمہ کو جواب نہیں دے گا. وہ کہے گا آپ حدیث مانگے ان سے، وہ کہے گا آپ بیوقوف ہیں، آپ پاگل ہیں، ہم کافر ہیں، آپ اخباری بن چکے ہیں. وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، ہزار طرح کے تانے لگائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ حالت کیوں پہنچی ہے؟ یہ کیوں ایسا ہے کہ شیعوں کے لیے ہمارا کیا نام ہے؟ شیعۃ اہل البیت. ہم جعفری ہیں، ہم شیعہ ہیں، علماء کے نہیں، پیروکار نہیں، ہم پیروکار ہیں اہل بیت علیہم السلام.
کیوں کہ قول جاننے کے لیے وہ آپ کے سامنے اتنا پہاڑی کھڑا کر دیتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث میں بہت سارے جھوٹے ہیں، تاکہ کسی کو جرأت ہی نہ ہو، کیونکہ احادیث اگر آدھا جھوٹا ہے تو ہمیں پتہ تو نہیں کون سا اس میں جھوٹ ہے، کون سا سچ ہے تو کوئی جرأت بھی نہ کرے کہ حدیث کی کتاب پڑھ لے، ٹھیک ہے نا؟ یہ حالت کیوں پہنچی ہے میرے عزیزو؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تنہائی ہے یا نہیں ہے کہ دو آنے کے جنہوں نے اپنا علم عمریوں سے اخذ کیا ہے، ان کا فقہ عمریوں سے ماخوذ، ان کا اصول عمریوں سے ماخوذ، ان کے عقائد مخالفین سے ماخوذ، یہ حوزہ جہلیہ کی بات کر رہا ہوں، نجف ہو یا قم ہو، ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے آراء جاننے کی، ان کے وکلاء کی کوئی کمی نہیں۔ میرے آقا، میرے سید، میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، 12 امام علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، ان کے اقوال جاننے کے ہم کیسے وضو لیں، کیسے غسل کریں، کیسے طلاق نکاح کر لیں، ان کے اقوال جاننے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی پہاڑی ہے ہمارے سامنے، بہت بڑی پہاڑی، اونچی پہاڑی۔ وہ کیا ہے؟ وہ پہاڑی یہ ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے، بہت ساری احادیث جھوٹی ہیں، ہاتھ نہ لگانا، بے دین ہو جاؤ گے۔ تو یہ کس لیے ہے عزیزوں؟ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے خود امامت کا عہدہ سنبھال لیا ہے، یہ خود امام بن گئے ہیں، کہتے ہیں ہمارا قول آپ کے لیے حجت ہے، آپ کو کام ہی نہیں امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا، کام اس سے کام نہ لو، ہم جو کہیں گے وہی کرو، ہمارا قول، ہمارا فتویٰ آپ کے لیے حجت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ امامت پہ غصب کا ایک طریقہ کار ہے، یہ غاصب امامت ہے۔ عالم کو کیا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، رُوَاةِ حدیثنا، روایت کرتے ہیں حدیث کی، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، سب مسائل میں کس کی طرف پلٹو؟ راوی حدیث کی طرف، جو آپ کی طرف حدیث کی روایت کرے۔ اچھا، اب راوی حدیث کون ہے؟ کیونکہ سینکڑوں سال ہو گئے، سینکڑوں سال شیعوں نے حدیث چھوڑ دی، شیعوں نے، عوام بیچاروں سے کیا توقع؟ علماء نے جب چھوڑ دی تو عوام سے کیا توقع؟ سینکڑوں سال ہو گئے، تو علماء میں آپ کو راوی حدیث نہیں ملے گا جو آپ کو ہر حدیث سکھائے، حدیث وہ لکھے، حدیث کی شرح کرے، اردو زبان میں ترجمہ کرے۔ یہ ایک مصیبت ہے۔ میں کیا کروں؟ آپ نے مجھے سوال کیا، تقلید حرام، تقلید باطل، بلا شک و بلا شبہ، لیکن دوسری طرف میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اتباع کروں تو میں کیا کروں؟ میں آپ کو کیا جواب دوں میرے بھائی؟ میں کیا جواب دوں آپ اردو زبان ہیں، آپ کے لیے میں اگر کہہ دوں کہ خود پڑھو تو آپ خود تو نہیں پڑھ سکیں گے نا حدیث کی کتابیں، کہہ دوں کسی عالم سے رجوع کرو، کوئی عالم ایسا مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کو حدیث پڑھ کے سنائے، کہہ دوں فلان عالم کی کتاب کا، تو مجھے تراجم کا نہیں معلوم کہ کون سا کتاب ترجمہ ہو چکا ہے، اچھا صحیح ہے باطل ہے، مجھے نہیں معلوم اس بات کا، لیکن مجھے ایک بات کا معلوم ہے، جتنا ظلم مذہب اہل بیت علیہ السلام پہ شیعہ علماء نے کیا ہے، ان ظالمین نے کیا، ان معممین نے، مراجع نے کیا ہے، ان کے شاگردوں نے کیا ہے، ان معممین حوزہ علمیہ نجف نے، حوزہ جہلیہ نے کیا ہے، حوزہ جہلیہ قم نے کیا ہے، اتنا ظلم ابن تیمیہ نے نہیں کیا، احمد ابن حنبل نے نہیں کیا، بخاری نے نہیں کیا، مسلم نے نہیں کیا۔ میں نہیں کہتا ابو بکر عمر کا ظلم بڑا بے حد ہے، لیکن اتنا ظلم جو ہمارے علماء نے کیا ہے اس مذہب پر اور شیعہ عوام پر، یہ غاصب امامت ہے، مرجعیت ہے ہی نام غصب امامت کا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟